اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پریپوزیشنز کے متعلق۔ انگلش میں جب بات کی جاتی ہے یا اسے لکھا جاتا ہے تو مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ پارٹس آف اسپیچ کہلائے جاتے ہیں۔ پریپوزیشنز بھی انہی الفاظ کا ایک حصہ ہیں۔ چلیے اب مل کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انگلش بول چال اور تحریر میں پریپوزیشنز کا کیا کام ہوتا ہے۔ Preposition is a word that is used before a noun to show its relation to some other noun. یعنی preposition ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جسے ایک ناؤن سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے اس ناؤن کا ایک دوسرے ناؤن کے ساتھ تعلق یا رشتہ بتایا جا سکے، یعنی ان دونوں کے آپس کے ریلیشن کے متعلق ایک preposition کی مدد سے پتہ چلتا ہے۔ اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالیہ از ان دا کچن، یعنی عالیہ کچن میں ہے۔ اس جملے میں پہلا ناؤن ہے عالیہ کیونکہ یہ ایک شخص کا نام ہے، جبکہ اس جملے میں دوسرا ناؤن ہے کچن کیونکہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، جیسے کہ ناؤن کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ کچن کہتے ہیں باورچی خانے کو۔ عالیہ از ان دا کچن یعنی عالیہ باورچی خانے میں ہے۔ تو اس طرح سے لفظ ان یعنی میں، اس لفظ کا اس جملے میں کیا کام ہے؟ لفظ ان کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ کچن میں کون ہے؟ کچن میں عالیہ ہے، یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ ان کی مدد سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عالیہ کہاں ہے؟ عالیہ کچن میں ہے۔ تو اس طرح سے لفظ ان کی مدد سے عالیہ اور کچن کے ریلیشن یا تعلق کے متعلق پتہ چل رہا ہے، یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ ان یہ بتا رہا ہے کہ کچن کے حساب سے عالیہ کی کیا پوزیشن ہے، یعنی وہ کس جگہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے پارٹس آف اسپیچ کے حساب سے لفظ ان کہلایا جائے گا ایک پریپوزیشن۔ جیسا کہ پریپوزیشن کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، پریپوزیشن از اے ورڈ دیٹ از یوزڈ بفور اے ناؤن ٹو شو اٹس ریلیشن ٹو سم ادر ناؤن۔ تو چونکہ لفظ ان جو ہے، جو کہ ایک پریپوزیشن ہے، یہ لفظ کچن سے پہلے استعمال کیا گیا ہے، یعنی کچن کے ناؤن سے پہلے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ لفظ کچن کی ریلیشن کو یا تعلق کو ایک دوسرے ناؤن کے حساب سے بتا رہا ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ The book is on the table یعنی کتاب میز کے اوپر ہے۔ اس جملے میں بک اور ٹیبل یہ دونوں ناؤن کہلائے جائیں گے کیونکہ یہ ہیں چیزوں کے نام، اور ان دونوں کا آپس کا کیا تعلق ہے یا ریلیشن ہے، یا پھر ٹیبل کے حساب سے بک کی کیا پوزیشن ہے۔ جی ہاں، بک ہے ٹیبل کے اوپر۔ تو لفظ آن یعنی اوپر کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ بک ٹیبل کی کس طرف ہے۔ تو اس طرح سے لفظ آن ہے ایک پریپوزیشن۔ اسی طرح سے یہ ایک اور ایگزامپل ہے۔ The chair is behind the table یعنی کرسی میز کے پیچھے ہے۔ behind یعنی پیچھے۔ تو لفظ behind یعنی پیچھے، اس کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ چیئر کی ٹیبل کے حساب سے کیا پوزیشن ہے۔ تو اس طرح سے لفظ behind کی مدد سے ہمیں ان دونوں ناؤنز کے آپس کے تعلق کا پتہ چل رہا ہے۔ تو جو الفاظ ناؤنز کے آپس کے تعلق کو بیان کرتے ہیں وہ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ انہیں ہم کہتے ہیں prepositions۔ اسی طرح سے لفظ in front یعنی سامنے، beside یعنی ساتھ، away یعنی دور، near یعنی قریب وغیرہ جیسے الفاظ جو ہیں جن کی مدد سے کسی شخص یا چیز کی ایک دوسرے شخص یا چیز کے حساب سے پوزیشن کے متعلق پتہ چلتا ہے، یہ الفاظ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں prepositions۔ تو اب آپ prepositions کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس ویڈیو میں ہم prepositions کے متعلق پڑھیں گے، تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔
Prepositions. A preposition is a word, often a short word, that expresses the relationship between two other nearby words. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ prepositions زیادہ تر چھوٹے چھوٹے سے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ایک جملے میں قریب قریب آنے والے دو الفاظ کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتے ہیں. یعنی ان کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ یا چیز کی دوسری لفظ یا چیز کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. In the examples below, each preposition shows us the relationship between the word book and the word table. تو اب یہاں کچھ examples دی گئی ہیں. ہر example میں ایک مختلف قسم کی preposition کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ preposition ہر جملے میں book اور table کی relationship کو یعنی ان کے تعلق کو واضح کر رہی ہیں. تو انہیں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. The book about the table یعنی وہ کتاب جو کہ ٹیبل کے متعلق ہے. about یعنی متعلق. تو لفظ about کی مدد سے اس جملے میں book اور ٹیبل کے آپس کے تعلق کے متعلق پتہ چل رہا ہے. یعنی یہ وہ کتاب ہے جو کہ ٹیبل کے متعلق لکھی گئی ہے. اب اگلا جملہ the book by the table. کیونکہ اس جملے میں دونوں ہی بے جان چیزیں ہیں تو اس جملے میں by کا مطلب ہوگا پاس یعنی آس پاس. لیکن اگر یہاں ٹیبل کی جگہ کسی شخص کا نام ہوتا جیسے کہ the book by the teacher تو اس کا مطلب ہوتا وہ کتاب جو کہ ٹیچر نے لکھی ہے. تو اس طرح اس جملے میں by کا مطلب ہو جاتا ان کی لکھی ہوئی. اب اگلا جملہ the book near the table یعنی وہ کتاب جو کہ میز کے قریب ہے. near یعنی قریب. اگلا جملہ the book behind the table یعنی وہ کتاب جو کہ ٹیبل کے پیچھے ہے. اور آخری جملہ the book under the table یعنی وہ کتاب جو کہ میز کے نیچے ہے. تو اس طرح prepositions دو الفاظ یا noun کے آپس کی relationship یا تعلق کے متعلق بتاتے ہیں. جیسا کہ یہاں لکھا ہے the role of a preposition یعنی preposition کا کام. A preposition precedes a noun or a pronoun to show the noun's or pronoun's relationship to another word in the sentence. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک preposition جو ہے وہ ہمیشہ noun سے یا کسی بھی pronoun سے پہلے آتی ہے اور ایک جملے کے اندر ایک دوسرے لفظ کے ساتھ اس noun یا pronoun کے تعلق کے متعلق بتاتی ہے. آگے پڑھیں گے. In the examples above, the preposition preceded the noun table to show that noun's relationship with the noun book. تو جیسا کہ اوپر دی گئی مثالوں میں ہم نے پڑھا تھا ان تمام جملوں میں prepositions جو ہیں وہ noun table سے پہلے استعمال کی گئی تھی اور وہ ٹیبل کا book کے noun کے ساتھ تعلق بیان کر رہی تھیں. اب چند اور ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. It is a container for butter یعنی یہ برتن مکھن رکھنے کے لیے ہے. The preposition for معاف کیجیے گا the preposition for shows the relationship between butter and container. تو اس جملے میں for کے لفظ کی جو preposition ہے یہ بٹر اور کنٹینر کے آپس کے ریلیشن شپ کو بیان کر رہی ہے. اب اگلا جملہ the eagle soared above the clouds یعنی عقاب بادلوں سے اوپر پرواز کر رہا تھا. تو اس جملے میں بھی preposition above clouds اور soared یعنی پرواز کے درمیان کا تعلق بتا رہی ہے. یعنی پرواز کہاں کی جا رہی تھی؟ بادلوں کے اوپر. اب اگلی اگزامپل. He is the president of the country. اس جملے میں preposition of country اور president کی ریلیشن شپ کے متعلق بتا رہی ہے اور ان ایگزامپلس کی مدد سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک preposition کا ایک سینٹنس کے اندر کیا رول ہوتا ہے. چلیے اب عام طور سے پائی جانے والی prepositions کی اس لسٹ کو مل کر پڑھتے ہیں. above, about, across, against, along, among, around,
at, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, by, down, during, except, for, from, in, inside, into, like, near, of, on, since, to, toward, through, under, until, up, upon, with and within. چلیے اب مختلف جملوں میں prepositions کے استعمال کو دیکھتے ہیں. مل کر پڑھیں گے. The pencil is on the desk یعنی پینسل ڈیسک کے اوپر ہے. تو اس جملے میں وہ کون سا لفظ ہے جو کہ ایک preposition ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے لفظ on. اگلا جملہ The pencil is beneath the desk یعنی پینسل ڈیسک کے نیچے ہے. تو preposition ہے beneath. اگلا جملہ The pencil is leaning against the desk. Leaning against کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی چیز کسی دوسری چیز کے سہارے کھڑی ہوتی ہے. تو بے جان چیز کے لیے کہیں گے کہ پینسل ڈیسک کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی. تو against کا مطلب ہے کہ ساتھ یا اس کے سہارے، اور یہ ہے ایک preposition. اگلا جملہ The pencil is on the floor beside the desk یعنی پینسل زمین پر ہے میز کے ساتھ. اس جملے میں دو prepositions کا استعمال کیا گیا ہے. پہلی ہے on جبکہ دوسری ہے beside. on پر اور beside ساتھ. اگلا جملہ He held the pencil over the desk یعنی اس نے پینسل کو میز کے اوپر پکڑ رکھا تھا. تو یہاں over کا مطلب ہے اوپر، یعنی جب ایک چیز کسی دوسری چیز کے اوپر ہوتی ہے لیکن ذرا فاصلہ ہوتا ہے دونوں کے درمیان. اگلا جملہ He wrote with the pencil during class. اس جملے میں بھی دو prepositions ہے. پہلا ہے with یعنی کے ساتھ اور during یعنی دوران. He wrote with the pencil during class یعنی وہ کلاس کے دوران پینسل کے ساتھ لکھ رہا تھا. اگلا جملہ He rolled the pencil across the table. Across کا مطلب ہوتا ہے جب ایک چیز ایک سرے سے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتی ہے. جیسے کہ اس جملے میں کہا جا رہا ہے اس نے پینسل کو میز کے اوپر رول کیا. تو اس بات کو انگلش میں اس طرح سے کہا جاتا ہے He rolled the pencil across the table. اگلا جملہ The table is next to the window یعنی میز کھڑکی کے ساتھ ہے. اب اگلا جملہ He walked along his brother یعنی وہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ان جملوں میں prepositions دو الفاظ یا چیزوں کے آپس کے تعلق کو بیان کر رہی ہیں. اب ہم preposition سے متعلق چند اور اہم باتوں کو جانتے ہیں. It is permissible to end a sentence with a preposition یعنی preposition کا استعمال جملے کے آخر میں بھی کیا جا سکتا ہے. 16ویں اور 17ویں صدی کے اوائل میں ایسا کرنا منع تھا کیونکہ اس زمانے میں گرامیرینز لیٹن گرامر یعنی لاطینی گرامر کے اصولوں کو انگریزی زبان پر لاگو کرنا چاہتے تھے، لیکن بعد میں ایسا کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا کیونکہ انگریزی ایک بالکل مختلف زبان ہے، اس لیے اس کے گرامر کے اصول لاطینی زبان کے گرامر کے اصولوں سے مختلف ہیں. اب آگے پڑھتے ہیں. A preposition is followed by a noun یعنی ایک preposition کے بعد عام طور سے ایک noun آتا ہے. A preposition is never followed by a verb یعنی ایک preposition کے بعد ایک verb یعنی اسم فعل نہیں آتا. اب آگے پڑھتے ہیں. It is permissible to begin a sentence with a preposition or a prepositional phrase but be very careful when you do so یعنی اس بات کی بھی اجازت ہے کہ آپ جملے کو ایک preposition یا prepositional phrase سے شروع کریں، لیکن ایسا کرتے وقت آپ کو بہت دھیان سے کام لینا ہوگا. جیسا کہ اگر ہم کہتے ہیں beside the window there is a table تو ہمیں beside the window کے بعد کوما کے نشان کا استعمال کرنا ہوگا. اب آگے پڑھتے ہیں. A prepositional phrase always begins with a preposition and ends with a noun or pronoun called the object of the preposition.
یعنی ایک پریپوزیشنل فریز ہمیشہ ایک پریپوزیشن سے شروع ہوتی ہے جبکہ ایک ناؤن یا پروناؤن پر ختم ہوتی ہے جو کہ اس کا آبجیکٹ کہلایا جاتا ہے. جیسے کہ ان ایگزامپلز میں ہم دیکھ سکتے ہیں آن دا ڈیسک، یہاں پریپوزیشن ہے آن اور اس کا آبجیکٹ ہے ڈیسک. آن دا ڈیسک ہے ایک پریپوزیشنل فریز جو کہ آن کے پریپوزیشن سے شروع ہو رہی ہے اور ڈیسک کے ناؤن پر ختم ہو رہی ہے اور یہ ہے اس پریپوزیشن کا آبجیکٹ. جیسے کہ اس پورے جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں دا پینسل جو ہے یہ ہے سبجیکٹ اور سبجیکٹ ہوتا ہے جملے کی سب سے خاص بات یا چیز جس کے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے پینسل کے متعلق دا پینسل از آن دا ڈیسک، یعنی پینسل کہاں ہے؟ ڈیسک کے اوپر. تو جملے میں دوسرے درجے پر استعمال ہونے والا دوسرا ناؤن جو ہوتا ہے وہ آبجیکٹ کہلایا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس جملے میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے آپس کے ریلیشن شپ یا تعلق کا آن کی پریپوزیشن کی مدد سے پتہ چلتا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں the subject of the sentence can never be a part of a prepositional phrase، یعنی ایک جملے کا سبجیکٹ ایک prepositional phrase کا حصہ نہیں ہوتا. اب آگے پڑھتے ہیں a verb can never be a part of prepositional phrase. اسی طرح سے ایک verb ایک prepositional phrase کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو ان تمام باتوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس کے علاوہ آپ دی گئی ایگزامپلز کو لکھ کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. اس طرح آپ بہت جلد پریپوزیشنز کے متعلق اچھی طرح سے سیکھ لیں گے.